حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ وحدہ لا شریک حمد و ثنا اور حضور شافع یوم النشور احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، آج کی یہ بابرکت محفل بسلسلہ احسان ثواب جناب محترم بھائی محمد اشرف صاحب، جناب محترم محمد ارشد صاحب، ان کے والد محترم کے احسان ثواب کے سلسلہ میں منعقد ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے مرحوم کے درجات میں رب ذوالجلال بلندیاں عطا فرمائے اور ان کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات محترم، والدین کا سایہ اور زندگی میں ان کی خدمت کا موقع مل جانا یہ رب ذوالجلال کی بہت بڑی نعمت ہے کہ بندہ اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور پھر ان کی خدمت کا موقع بھی اسے میسر ہو۔ یقیناً یہ رب ذوالجلال کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جس گھر میں اس کے والدین رہتے ہیں اسی گھر میں ان کے ساتھ رہتا ہو تو والدین کے قرب کی وجہ سے اور والدین اس پہ راضی بھی ہو، اس حال میں جب وہ اس گھر میں صبح کرتا ہے، صبح جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو خالق کائنات جل جلالہ اس بندے کے لیے رحمت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے، اور فرمایا کہ جب ان دونوں میں سے ایک موجود ہو، ایک دنیا سے چلا جائے تو وہ رحمت کا دروازہ بھی ایک ہو جاتا ہے، ایک ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا اگر والدین دونوں چلے جائیں تو وہ رحمت کے خاص دروازے جو والدین کی وجہ سے کھلتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ تو والدین کا سایہ یقیناً یہ رب ذوالجلال کا اولاد پہ بہت بڑا احسان ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں والدین کے 2 طرح کے حقوق بیان کیے۔ والدین زندہ ہوں تو پھر اولاد پہ حق یہ ہے کہ وہ ان کی خدمت کریں اور انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچائے، انہیں اف تک بھی نہ کہے، اور جس وقت والدین دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی اولاد پر یہ حق بنتا ہے کہ ان کے لیے رحمت کی اور ان کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ یہ 2 طرح کے حقوق قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک بیان کیا، فرمایا اگر زندگی میں اولاد سے والدین کی زندگی میں خدمت کے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ جائے، ان کے حقوق کی ادائیگی مکمل طور پہ نہ کر سکے تو والدین اب دنیا سے چلے گئے ہیں، اب اولاد کو احساس ہوا کہ فلاں جگہ پہ مجھ سے کوتاہی ہوئی، فلاں جگہ پہ میں نے اپنے باپ کے حق کو ادا نہیں کیا، یا اپنی والدہ کے حقوق کی ادائیگی میں مجھ سے کمی رہ گئی، اب وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو یہ معافی کیسے ہوگی؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ
کثرت کے ساتھ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے. جب ان کے لیے کثرت سے دعا کرے گا کتب بارا، تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں وہ بندہ بھی فرما بردار لکھا جائے گا کہ یہ بندہ اپنے والدین کا فرما بردار ہے. اس پہ یعنی محدثین نے لکھا کہ رب ذوالجلال چونکہ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے تو جب تک بندے معاف نہ کریں تو معافی نہیں ہوتی، لیکن قیامت کے دن خلق کائنات جل جلالہ اس کے والدین کے دل کے اندر یہ نرمی پیدا کرے گا کہ تیرے مرنے کے بعد تیری اولاد تیرے لیے کثرت سے دعا کرتی رہی، تو خلق کائنات ان کے دل میں رحم ڈالے گا، والدین بھی معاف کریں گے تو رب ذوالجلال بھی وہ حقوق معاف فرما دے گا. تو والدین کے لیے کثرت کے ساتھ دعا کرنا، اس کا اولاد کے لیے اگر وہ زندہ ہوں تو پھر بھی فائدہ ہے، دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی فائدہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ لیرفع درجۃ العبد الصالح فی الجنہ، جنت میں رب ذوالجلال اپنے بندے کے درجے کو بلند کرتا ہے. جس وقت جنت میں اس کا درجہ بلند ہوتا ہے فیقول یا رب ان لی ہذہ، تو وہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ میرے درجے میں بلندی کا سبب کیا ہے؟ مجھے اپنے اعمال میں کوئی عمل نظر نہیں آتا کہ میرے درجات میں بلندی ہو، تو بلندی کا سبب کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے اس بندے کو یہ جواب ملتا ہے کہ تیرے اعمال میں تو کوئی عمل ایسا نہیں تھا کہ تیرے کسی عمل کی وجہ سے جنت میں تیرا درجہ بلند ہوتا. سبب یہ ہے کہ تو نے اپنی اولاد کی تربیت بڑی اچھی کی ہے. جس وقت تو فوت ہوا قبر میں پہنچا تیرا بیٹا تجھے بھولا نہیں، باستغفاری والدی کا لاکا، تیرے قبر میں آنے کے بعد تیرا بیٹا تیرے لیے استغفار کرتا رہا، تیرے لیے اصال ثواب کی محافل کا انعقاد کرتا رہا، تیرے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہا. میں نے تیرے بیٹے کا تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے جنت میں تیرے درجے کو بلند فرما دیا ہے. اب بخشش کی دعا کرنا یہ کام زندہ بندے کا ہے، لیکن اس کا قبر کے مکین کو اس کا فائدہ ہے. آج کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ جس وقت بندہ دنیا سے جاتا ہے تو مرگ کے بالکل مٹی ہو جاتا ہے، دنیا سے اس کا بالکل رشتہ ناتا ہر قسم کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، لہذا اس کے لیے تم کوئی بھی عمل کرو تو اس کا قبر والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ اصال ثواب کی جو محافل ہے، اہل سنت کا جو طریقہ ہے، آج بھی جس طرح ہم محفل سجا کے بیٹھے ہیں، یہ بھی اصال ثواب کا ایک طریقہ ہے کہ اس میں ابھی آپ نے تلاوت قرآن سنی، پھر نعت ہوئی، ابھی آپ قرآن و حدیث کی تشریحات سن رہے ہیں، یہ درس سن رہے ہیں، اس کے بعد پھر ختم پاک قرآن پڑھا جائے گا، پھر میت کے لیے بخشش کی دعا مانگی جائے گی. یہ سارے کام ایسے ہیں، اور پھر کھانا کھلایا جائے گا. یہ سارے کام ایسے ہیں کہ جو الگ الگ دیکھیں تو ان میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس کام کی احاد جائز ہو اس کام کا مجموعہ بھی جائز ہوتا ہے. احاد یہ ہے کہ اگر یہ اصال ثواب ہی کو لے لیں، اس کے جتنے بھی اس میں کام کیے جاتے ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے، نعت خوانی ہے، درس و بیان ہے، ختم پاک ہے، پھر دعا ہے، پھر کھانا کھلانا ہے، یہ سارے کام ایسے ہیں. ان میں سے ہر کام کو اگر آپ الگ الگ دیکھو تو قرآن پڑھنا بھی جائز، نعت خوانی بھی جائز، درس کو بیان کرنا سننا بھی جائز، کھانا کھلانا بھی جائز. یہ سارے کام جب الگ الگ جائز ہیں تو میرے امام کہتے ہیں جس کی احاد جائز ہو اس کا مجموعہ بھی جائز ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہوتی. لہذا اصال ثواب جو چند کاموں کا مجموعہ ہے
جب یہ ہر کام الگ طور پہ جائز ہے تو مجموعی طور پر ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے یہ سارے کام کیے جائیں تو اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر میت کے لیے دعا ہی کرنی ہے تو بندہ اپنے گھر بیٹھ کے کر لے، یہ اشتہار چھاپ کے فلک سے لگا کے اور باقاعدہ ایک تاریخ کا اعلان کر کے پھر لوگوں کو اکٹھے کر کے اجتماع لگا کے محفل سجا کے تم دعا کرتے ہو تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ جب دعا میت کے لیے کرنی ہے ہر بندہ گھر بیٹھ کے بھی کر سکتا ہے۔ تو مسلم شریف کے اندر اجتماع کی برکت بھی میرے محبوب نے بیان کی، اگرچہ کوئی میت کے لیے الگ الگ دعا کرے اس کا بھی فائدہ ہے، لیکن اکٹھے ہو کے محفل سجا کے اللہ کا ذکر کرنا اس کا الگ فائدہ ہے، اور اتنا فائدہ انفرادی دعا کے اندر نہیں جتنا فائدہ اجتماعی دعا کرنے میں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ دعا کرے تو اس کی دعا کے اندر اتنی تاثیر نہ ہو، بلکہ وہ دعا مانگے، ہو سکتا ہے اجتماع میں بیٹھے ہوئے کسی بندے کی آمین میں تاثیر ہو، اور وہ دعا مانگنے پہ آمین کہہ دے، اللہ کو اس کی آمین پسند آ جائے اور سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ کہ جہاں اجتماع ہوتا ہے 40 بندے اکٹھے ہو وہاں اللہ کا نیک بندہ ضرور ہوتا ہے، تو یہ فائدہ ہے اجتماع کا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ، فرمایا کسی جگہ پر بھی، وہ جگہ اگر اللہ کا گھر ہو تو پھر مزید برکتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ کے گھروں میں سے کسی جگہ پر بھی، کسی گھر میں کوئی قوم اکٹھی ہو جائے، اکٹھی ہو کے کرے کیا؟ اب اکٹھے ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے اندر عموم ہے، وہ ختم کل کے لیے اکٹھے ہوئے ہوں یا ختم جہلم کے لیے اکٹھے ہوئے ہوں یا درس بخاری کے لیے اکٹھے ہوئے ہوں یا اجتماع جمعہ کے لیے اکٹھے ہوئے ہوں، کسی جگہ پر بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں ایک قوم اکٹھی ہو جائے، اکٹھے ہو کے کریں کیا؟ فرمایا یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں، قرآن پڑھیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ، پھر اس کا درس سنیں، یعنی جو قرآن پڑھا گیا اس کا درس بھی ہو، بیان کی صورت میں قرآن و حدیث کی تشریحات کو بیان کیا جائے۔ فرمایا جب یہ دو کام کریں گے انہیں انعام تین ملیں گے۔ پہلا انعام کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں پہلا انعام یہ ہے نزلت علیہم السکینہ، ان پہ سکینہ نازل ہوگا، سکون اور اطمینان رب ذوالجلال کی طرف سے انہیں ملے گا۔ دوسرا انعام یہ ہے وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لے گی، رب کی رحمت ان پہ سایہ کرے گی، اللہ کی رحمت ڈھانپ لے گی۔ اور تیسرا انعام یہ ہے وحفتہم الملائکہ، فرمایا کہ ملائکہ ان کا طواف کریں گے، ملائکہ طواف کریں گے۔ اور ایک حدیث کے اندر چوتھا بھی انعام ذکر کیا گیا، فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، وہ یہاں بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں زمین پہ، رب ذوالجلال فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر کرے گا جو زمین پہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، جو زمین پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، درس و تدریس اور درس و حدیث سن رہے ہیں، قرآن و سنت کا درس سن رہے ہیں۔ فرمایا رب ذوالجلال فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر کرے گا کہ فرشتوں دیکھو میرے بندوں میں اپنا وقت نکال کے بیٹھے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں، اس میں فلاں بھی بیٹھا ہے، فلاں بھی بیٹھا ہے۔ رب ذوالجلال نام لے لے کے فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر کرتا ہے۔ اب دیکھو جنہیں اللہ کی رحمت ڈھانپ لے اور فرشتے جن کا طواف کریں اور خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے جن پہ سکون نازل ہو، تو تصور کرو کہ ایسے پر نور ماحول کے اندر بیٹھ کے جب بندہ دعا مانگے تو یقیناً یہ دعا قبولیت کے بھی زیادہ قریب ہو جاتی ہے۔ تو
تو یہ ہے اجتماع کا فائدہ۔ ویسے بندہ اپنے اپنے گھر میں بھی اگر دعا مانگے تو رب ذوالجلال وہاں بھی سنتا ہے، وہاں بھی قبول کرتا ہے، لیکن اجتماع کا ایک اپنا فائدہ ہے، اور جس وقت اجتماع میں دعا مانگی جائے تو اس میں قبولیت کے زیادہ، اس دعا کے قبول ہونے کے چانس جو ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس سلسلہ میں، آج کچھ لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے قرآن پڑھ لیا، درس و حدیث درس و تدریس ہو گیا، آپ نے قرآن و سنت کا درس دے دیا، بیان ہو گیا، ختم پاک پڑھا گیا، لیکن یہ جو تم عمل کرتے ہو کہ کھانا سامنے رکھتے ہو اور کھانا سامنے رکھ کے پھر اس پہ دعا مانگتے ہو، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ہم نے کہا اللہ کے فضل سے اہل سنت کا کوئی عمل بھی ایسا نہیں جو گڑا ہوا ہو۔ سنیوں کا ہر عمل رسول اللہ سے اور آپ کے صحابہ سے پڑا ہوا ہے۔ اس پہ بھی سینکڑوں درجنوں دلائل اس پہ بھی موجود ہیں۔ کھانا سامنے رکھ کے دعا مانگنا، اگر اس میں یعنی نقلی دلائل سے ہٹ کے عقلی طور پہ دیکھیں تو پھر بھی اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے کہ کھانا سامنے پڑا ہو۔ عقل بھی مانتی ہے کہ اس پہ اگر قرآن پڑھا جائے تو قرآن پڑھنے سے وہ کھانا حرام نہیں ہوگا معاذ اللہ، بلکہ قرآن کی برکت سے مزید وہ بابرکت بن جائے گا۔ کوئی بھی عقل سلیم اس پہ حرام ہونے کا فتویٰ نہیں لگائے گی، اگرچہ اس پہ نقلی دلیل کوئی بھی نہ ہو، لیکن عقل کبھی بھی اس کا انکار نہیں کرے گی۔ جس کو رب ذوالجلال نے طبیعت سلیمہ عطا کی ہے وہ کہے گا اس میں قباحت کیا ہے؟ سامنے رکھ کے قرآن ہی تو پڑھا ہے، پہلے وہ حلال ہو اور قرآن پڑھنے سے وہ حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرے گا۔ لیکن اگر ہم سے کوئی اس پہ دلیل مانگے تو اللہ کے فضل سے ہم طور رسالت سے اس کا ثبوت دکھا سکتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر وہ غزوہ تبوک کا قصہ موجود ہے۔ جب غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ تبوک کی طرف جا رہے تھے، ابھی رستے میں تھے، بڑی دور جا دیکھو بندہ فوت ہے، لوگ کہتے مر گیا، روح نکل گئی، مٹی سے مٹی ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ جو جنازہ لے کے چلے ہر پائے کو پکڑ کے 10 قدم چلے، اللہ ہر قدم پہ اس کا ایک کبیرہ گناہ معاف فرماتا۔ کبیرہ گناہ، یہ سارے فائدے کس کی وجہ سے ہیں؟ مسلمان میت کی وجہ سے۔ جو بندہ دنیا سے گیا ہوا ہے تو مومن ہر حال میں نفع مند ہے، زندہ ہو اس کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرے پھر بھی نیکی ہے، وہ دنیا سے چلے جائے پھر اس حسن سلوک کیا جائے تو ثواب بھی مزید بڑھ جاتا ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ زندہ ہوتے ہوئے اس کے ساتھ نیکی کرنے پہ اتنا اجر و ثواب نہ ہو جتنا دنیا سے چلے جانے کے بعد۔ اب یہ سارے کام اس کے لیے نفع مند ہیں، تو اصحال ثواب بھی میت کے لیے نفع مند ہے، اور یقیناً یہ میت کے لیے کیا جائے تو خالق کائنات جل جلالہ کرنے والے کو اتنا ثواب جتنا اس نے پڑھ کے میت کو بخشا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ثواب اللہ پڑھنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ آخری حدیث پاک حلیہ کے اندر امام ابو نعیم نے اس کو نقل کیا ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرماتے جو بندہ سورۃ فاتحہ کسی قبرستان سے گزرے، ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے اس کا ثواب قبر والوں کو پہنچائے تو رب ذوالجلال جتنا ثواب اللہ نے دیا ہے ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ کا، 11 مرتبہ سورۃ اخلاص کا، اللہ بانٹ کے ثواب نہیں دیتا، اللہ ہر قبر والے کو پورا پورا ثواب عطا فرماتا۔ اب پڑھا اس نے ایک بار ہے لیکن ثواب تقسیم نہیں ہوا، ہر بندے کو اتنا پورا ثواب ملا کہ ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ کا 11 مرتبہ سورۃ اخلاص کا جتنا کل ثواب ہے وہ کل ثواب ہر قبر والے کو ملا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں پڑھنے والے کو پتہ کتنا ملا؟ حضرت مولا علی کہتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں پڑھنے والے کو اتنا ملا اس نے 1000 کو بخشا، قبرستان کے اندر جتنے مومنین تھے ان سب کو بخشا،
وہ 1000 کو بخشے، 2 کو بخشے، 5 کو بخشے، جتنوں کو دے گا ان جتنوں کو ثواب ملا ہے اس کا مجموعی ثواب رب ذوالجلال اس پڑھنے والے اکیلے کے کھاتے میں درج فرماتا ہے۔ اصحال ثواب یہ ایسا عمل ہے، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، لہذا ان لوگوں کی باتوں کی طرف توجہ نہ کیا کریں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ سنیوں کا گڑھا ہوا یہ عمل ہے، صحابہ سے ثابت نہیں۔ اللہ کے فضل سے ہمارا کوئی بھی اہل سنت کا جو بھی یعنی عمل ہے، اصحال ثواب کا ہو، محافل کا ہو، کوئی بھی اگر ہم سے صحابہ سے دلیل مانگے، دور رسالت سے دلیل مانگے، اللہ کے فضل سے ایک نہیں درجنوں دلائل ہم اہل سنت کے ہر عمل پہ پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال جو کچھ سنا پڑھا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے مرحوم کے لیے ذریعہ نجات بنائے، لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے اور مرحوم کی قبر پہ اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔